مانے اگر کوئی نہ راوی، احمد ابن عمر فرماتے ہیں وہی جو راوی ہے ابن عمر ہی سنا رہا پر لیا، یا وہ عربی نہیں جانتا تم زیادہ جانتے ہو، یا وہ بے دین ہے کہ حضور سے سنا اور پھر عمل نہیں کرا، فاسق ہے، پھر اس کی حدیث کا کیا بات؟ تو اس لیے بالکل ٹھیک بات ہے، کٹانی جائز ہے، نہیں کٹاتا کو اس کا بسم اللہ، مگر سلف کا عمل یہی، صحابہ اور تابعین کٹواتے تھے۔ تو ابن حجر لکھتے ہیں مانا کیا ہوا پھر کہ استحصال ادرا لے لینا، کہ جو مڑاتے ہیں نا یہ چھوڑ جڑ سے ختم کرتے، جب چھوڑتے بڑھا تو دی اسے 2-3 ہفتے کوئی آدمی نہ حجام مرایا، آپ پوچھ رہے کہتے نہیں تو اس کے بعد بڑھ گیا، بڑھاتے جاؤ، آپ کا ترجمہ، صحابہ نے نہیں یہ کی، بس صاف سیدھی بات ہے، اس لیے کٹانا جائز، بالکل جائز ہے، امام سارے متفق ہیں، امت متفق ہے جی۔ نہیں تو یہ پاکستان کے مولانا کیوں نہیں متفق؟ نہیں مولانا ہو جائیں گے قائل، ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ سارے قائل ہو جائیں گے، ہے جائز، بالکل جائز ہے کٹانا، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ، اور اگر کوئی یہ پسند کرتا کہ نہیں چھیڑنا کرے، مگر یہ کترانے والوں کو جو فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ مولنے کے برابر توبہ کریں، بالکل اس سے باز آ جائیں، یہ تو سارے امت کے نیک لوگوں پر حملہ، یہ غلط، آپ کی پسند ہے بڑھانا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بڑھائیں۔ مولانا ہمارے پروگرام میں عام طور پر تو سیاسی سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے، نہیں دیے، لیکن آج ایک سیاسی سوال ایسا آیا ہے کہ جو ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انہوں نے دین کی حد تک بات کریں گے، وہی کریں گے۔ لال مسجد والوں نے، اسلام آباد والوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اپنے مطالبات کے لیے، کبھی عورتوں کو اغوا کر لینا، کبھی پولیس والوں کو اغوا کر لینا، کیا اس کی شریعت میں کچھ گنجائش ہے؟ نہیں کوئی اجازت، یہ ان کا اپنا ہی دھندا، ان کے اساتذہ اور شیوخ سارے بزرگ گئے دیوبندی، ان کو سمجھایا بجایا کہ یار نہ اس سے کوئی بنے گا، نہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ تو آپ بہانہ دے رہے ہیں کہ یہ جیسے مدرسوں کو ختم کرنا چاہیے، یہی تو کہتے ہیں کہ ان میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اور شاید آج رات تک یہ ہو بھی جائے، ساتھی ہیں، بالکل ظاہر ہے طاہر میاں، اسی لیے آپ تک ان کو نہیں چھیڑا، ورنہ جنہوں نے بگٹی کو اڑا دیا تھا مدرسہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ آج رات شاید کچھ ہو جانا ہے مولانا۔ نہیں کچھ نہیں ہونا، اگر ہوا بھی تو میلی بھگتی ہونا، نہیں کچھ پولیس انہوں نے بلوائی ہے اور 2-3 بڑے سخت قسم کے بیانات وہ ذرا کہ آ بھی رہے، چلو آ رہے ہیں تو پتہ نہیں گیدڑ بگتیاں، یہ جو بھی ہوتا رہے، مگر ہم خلاف ہیں، یہ کوئی صحیح بات ہے۔ آئے گا یعنی لال مسجد کے حوالے سے مولانا عبدالعزیز صاحب اور مولانا عبدالرشید 2 بھائی ہیں جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہو، وہ دین کے عین خلاف ہے، اور اسلام اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ، اگر آپ کے 11 طالب علم پکڑے ہیں تو آپ 11 پولیس والے پکڑ لیں، یعنی آپ کے طالب علموں پر تو انہوں نے کوئی قدغن لگائی ہوگی، جو آپ نے پولیس والے پکڑے ہیں وہ تو آپ کے مجرم نہیں۔ نہیں یہ باتیں کوئی نہیں، اس سے انتشار پھیل سکتا ہے ملک میں، اصلاح کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یعنی مسائل اصلاح ہوگی، آپ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اصلاح کا کوئی پہلو کا بیڑا غرق ہو رہا، اس کے لیے بہت تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے، بہت علماء اٹھیں، مخلص ولی جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے، رو رو کر آخرت کی طرف بڑھائیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، یہ ایسے ہی ہے کہ پھونک مارنے سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بے نماز ہو چکے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امت تو تباہ ہو چکی، یہ ڈنڈوں سے سیدھی ہونی۔ ٹھیک ہے، مجدد ثانی جیسا کو اٹھے، کوئی شاہ ولی اللہ جیسا اٹھے، ابن تیمیہ جیسا اٹھے، روتا رہا اور اس کے شاگرد دن رات کام کرے، شاید کوئی امت میں کوئی حرکت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے مولانا، رکوع سے اٹھتے وقت ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، لیکن اگر غیر اختیاری اور غیر ارادی طور پر اللہ اکبر نکل جائے، کیونکہ باقی جہاں بھی ہم نکل جاتا ہے تو اس کے سجدہ صاحب واجب ہوگا یا پھر ایسی جان چھوٹ جائے گی؟ بس سجدہ صاحب کے بارے میں سب حضرات سن لیں کہ یہ جو ذکر ہے نا کہ کسی جگہ یہ پڑھنا تھا وہ پڑھا گیا، یا سبحان ربی العظیم یا اعلیٰ پڑھا گیا، کسی چیز کے پڑھنے نہ پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، نہ سجدہ صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو لمبی فہرست بنا دی ہے نا کہ 14 واجبات ہیں، ان میں سے کچھ چھوٹ جائے، یہ ہو جائے سجدہ صاحب، نہیں، مختصر بات سن لیں کہ جہاں بیٹھنا تھا وہاں نہیں بیٹھا، دوسری رکعت پر تشہد پڑھنا تھا، اٹھ گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اگر سیدھا کھڑا ہونے تک بھی یاد آ گیا بھی سر نہیں سیدھا ہوا، بیٹھ گیا، سجدہ صاحب معاف، نماز ٹھیک ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو واپس نہ لوٹے، آخر میں سجدہ صاحب کرے، تشہد چھوٹ گیا، درمیان میں نہیں بیٹھا، یا جہاں نہیں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ گیا، پہلی رکعت یا تیسری پڑھی بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا، ایک یہ ہے صرف، اور دوسرا ہے رکعت کا کم و بیش ہو جانا۔ آدمی نے 4 شروع کی تھی، 3 پر سلام کہہ دیا، 4 کی بجائے 5 پڑھنے، ان 2 کے علاوہ کسی چیز کے پڑھنے نہ پڑھنے سے قنوت چھوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، ذکر ہی کیا نا کوئی،
بہت اچھا ابن حزم نے اس پر لکھا، بڑے صحابہ صاحبین کے، کہ اس کی بجائے یہ کر دیا کسی نے سجدہ صاحب نہیں کیا، تو سجدہ صاحب صرف رکعت یا گھٹ بڑھ جائے یا تشہد جو ہے اس کی بجائے چھوٹ جائے یا زیادہ ہو جائے، ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ باقی بے فکر ہے، نماز ٹھیک ہی ٹھیک، اتنا تانگ نہ کریں۔ ایک حکایت مختلف کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یا سنا کہ ایک ماں اپنی بچی سے دودھ میں پانی ڈالنے کے متعلق کہہ رہی ہے، تو جبکہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے تو منع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کون سا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کیا یہ حدیث درست ہے یا بالکل موضوع ہے؟ حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، واقعہ ہے نا تاریخ کا۔ اب یہ تو آج تک تو لوگ رکھتے آئے تھے سیرت عمر بن الخطاب میں، مگر ہمارے جو دوست ہیں زبیر علی رئی صاحب، وہ چونکہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاریخی روایتوں پر بھی، حدیثی معیار پر ہی وہ ذرا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ قصہ کوئی ثابت نہیں۔ ویسے ایسے واقعات جو ہے نا، اگر ایسے ہی تحقیق شروع ہو گئی تو سیرت ساری ختم، خلیفوں کی سیرت کہاں ثابت ہو گئی، پھر وہ ساری ایسے ہی ہیں، کمزور راوی ہیں، وہ حلال حرام کے مسائل تھوڑی ہیں۔ جی مطلب اس کو ایک بیان کیا جائے جس طرح سارا علماء کر دیں تو اچھا، لوگوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی۔ دیکھو حضرت عمر نے اسی لیے اس لڑکی کا نکاح اپنے بچے سے کیا، اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لیلا رکھا، اور لیلا سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، تو اچھی بات ہے، کتنی نصیحت ہوتی ہے۔ زبیر علی رئی صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے جو کہا حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلیوں سے روایتیں بیان کرو، کوئی حرج نہیں۔ اسرائیلیوں کی روایتوں کی کوئی سند ہے؟ یہود نصارہ کی کوئی بھی سند نہیں۔ اب اس پر کیا قیامت پر پکڑے، رسول کہتے ہیں بیان کرو۔ اگر اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، قیامت کا خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، حدث عن بنی اسرائیل کہاں ہے سند ہے اس کی؟ تو سندوں کی فکر جیسے امام احمد فرماتے ہیں کہ جب حلال و حرام کا مسئلہ آئے کوئی احکام کا، وہاں اس طرح مٹھی بند پکا راوی، باقی جو ہے واضح و نصیحت کی باتیں وہاں ایسی ضد کرنا کہ کیا فائدہ، ورنہ سب ختم ہو جائے گا، حضور کی سیرت بھی ایک صفحہ رہ جائے گی، بڑی ہوئی ہیں ضعیف راویوں سے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی اسے حدیث کے طور پر تو نہیں، لیکن ایک تاریخی قصے کے طور پر اصلاح کے پہلو سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب میں جو لکھ رہا ہوں نا مضمون انشاءاللہ زبیر علی رئی صاحب کو بھیجوں گا، ہمارے بھائی، کہ آپ جب پھنسے ہیں نا سارے کے رسالوں میں، مروی ہے، جان چھڑائی، سند نہیں کوئی ملی، مروی ہے، یہی تو علماء کہتے ہیں کہ اگر روایت کوئی کمزور ہوتی ہے کہ یربا، یقال، کیلا، کہ ایسا کہا جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، کتابوں میں ہے، آپ کیوں پھر لکھتے ہیں؟ لکھوں گا کہ آپ بتاؤ ان کے راوی، صحیح بخاری تک کے ہیں جو آپ پھر کہتے ہیں مروی۔ تو نہ ایسی ضد کرے جس سے پھر سارا دین تباہ ہو جائے۔ حلال و حرام، شریعت، سنت، بدعت، وہاں پکا۔ یہ واضح و نصیحت کی باتیں کیا ہے اس میں؟ نہیں بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی واقعہ اچھا، جب اسرائیلیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج نہیں، وہاں کون سی سندیں ہمارے پاس؟ مولانا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کم از کم نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے نصاب تو ہر شے کا الگ الگ ہے، گلے کا الگ ہے، جو وہ شاید دولت رقم کے بارے میں، رقم جو ہے نا نقدی وغیرہ سونا وضاحت نہیں ہے، بہرحال مقصد یہی لگ رہا ہے۔ مقصد یہ لوگ اس کو زکوٰۃ نہیں سمجھتے عشر کو، حالانکہ وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے۔ ایک زمین کے گلے کی زکوٰۃ ہے، ایک سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، ایک جانوروں کی، اونٹوں گائے وغیرہ کی زکوٰۃ ہے، نہیں یہ مال کی ساری زکوٰۃ مال کی پوچھتے ہیں، سونے چاندی کے روپے پیسے کی۔ اس کا جو نصاب ہے نا وہ سونے کا تو آپ نے 20 دینار فرمایا، 7.5 تولے، اور جو چاندی ہے وہ 52 آپ نے 52 تو یعنی 52.5 تو، یہ کم از کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا سوال یہ ہے کہ بینک والے تو خود زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اس مہینے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اور بھائی تھوڑا سا واضح نہیں فرما سکے؟ نہیں، کیونکہ بینک ہر مہینے زکوٰۃ نہیں کاٹتا، بینک کا جو نظام ہے اس میں سال بھر کی زکوٰۃ ایک ہی دفعہ کاٹی جاتی ہے، اور انہوں نے اپنا اینول سال جو ہے نا وہ یکم رمضان رکھا ہوا ہے کہ رقم رمضان کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہوں گے اس کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی، وہ طریقے